بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے انفلیشن کے بارے میں۔ انفلیشن جس کو ہم عام لفظوں میں عام زبان میں کہتے ہیں مہنگائی۔ آج کل پاکستان میں انفلیشن کا بہت زیادہ شور ہے، اور ابھی ریسنٹ ایک رپورٹ کے تحت جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 33%، 33% ہے، جو شاید تاریخ کا سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان کے اندر۔ تو آج اس ویڈیو میں پاکستان میں انفلیشن کی 4 بڑی ریزنز کون سی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، جو پہلی انفلیشن کی مہنگائی کی پاکستان میں وجہ ہے وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ضرورت سے زائد نوٹ چھاپنا۔ کرنسی نوٹس پاکستان کے اندر جو روپی ہے یہ ایک لیگل ٹینڈر منی ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی عوام کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے نوٹ چھاپ کر دے دیتا ہے۔ لیکن جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ضرورت سے زائد نوٹ چھاپتا ہے، ضرورت کب بنتی ہے؟ جب پاکستان میں گوڈز اینڈ سروسز پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں کرنسی نوٹس روپیز چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب ضرورت سے زائد نوٹ چھاپ کر لوگوں کو دیتا ہے تو وہ یہی روپیز لوگ لے کر مارکیٹ میں جاتے ہیں، اس سے خریداری کرتے ہیں۔ جب وہ خریدتے ہیں تو اس سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو عام طور پر ملک کے اندر جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی نوٹ جاری کرتا ہے، تو ہمارے پاکستان کے اندر ہمارا مرکزی بینک ضرورت سے زائد نوٹ کیوں چھاپتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے بجٹ ڈیفیسٹ۔ ہمارا بجٹ جو جون کے اندر آتا ہے اس میں یہ گورنمنٹ کے خرچے زیادہ اور آمدن کم ہے۔ اب گورنمنٹ کا جو خرچے اور آمدن کا گیپ ہے وہ گورنمنٹ اس کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ضرورت سے زائد نوٹ ایشو کرواتی ہے اور اپنے خرچوں کو میٹ کرتی ہے۔ تو یہی نوٹ جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو مہنگائی کی ایک بڑی وجہ بنتے ہیں۔ ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو وہ چیز دے دیں جو اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لے تو لے گا، لیکن اس کے لیے اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور جب وہ اس کو یوز بھی کرے گا تو جب اس کے لیے ویلیو ہی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ یوز بھی اس کو اسی طریقے سے کرے گا۔ تو اسی طرح سے جب عوام کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ نوٹ آتے ہیں تو وہ مارکیٹس میں جا کے خریدنا شروع کرتے ہیں، اور جب وہ خریدنا شروع کرتے ہیں تو چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری بڑی وجہ پاکستان میں ان دنوں انفلیشن کی مہنگائی کی وہ ہے ڈی ویلیویشن آف روپی، یعنی ہمارا جو کرنسی روپی ہے اس کی ویلیو گرتی جا رہی ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ڈالر ہے اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ڈالر کیونکہ ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے تو ہم نے باہر سے جتنی بھی امپورٹس کرنی ہوتی ہیں، اب ہماری جو نیشن ہے، ہماری جو قوم ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم باہر سے بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گیس کو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایون ایگریکلچرل زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم بہت سارے فوڈ کے جو آئٹمز ہیں وہ بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جب ہم پاکستان میں امپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں تو یہ ہمیں مہنگی پڑتی ہیں۔ جب مہنگی پڑتی ہیں تو ڈیفینیٹلی مہنگائی ہوگی۔ اور جو تیسرے نمبر پہ ان دنوں مہنگائی کی وجہ ہے وہ ہے شارٹیج آف گوڈز اینڈ سروسز، کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو پاکستانی قوم ہے یہ باہر سے بہت زیادہ امپورٹ کرتی ہے، تو ہمارا جو زر مبادلہ ہوتا ہے جو باہر جو ڈالر ہے، یورو ہے یا دوسری کرنسی میں ہوتا ہے، تو وہ سارا ہماری امپورٹ کرنے کے لیے واپس باہر چلا جاتا ہے۔ آج کل گورنمنٹ کے خزانے میں جو ڈالر رہ گئے ہوئے ہیں وہ تقریباً آلموسٹ 3 ارب ڈالرز ہیں۔ اب گورنمنٹ ڈالر بچانے کے لیے امپورٹس پر پابندی لگا رکھی ہے، تو امپورٹ جو چیزیں ہم کر کے لے کے آتے تھے پاکستان میں ان کی پاکستان میں شارٹیج ہو گئی ہے۔
تو جن چیزوں کی شارٹیج ہوتی ہے، جس کی سپلائی کم ہوتی ہے، تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کر کے یوز کرتے تھے، ہماری جو لوکل مارکیٹ میں چیزوں کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہی ہے، ہماری ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر رہی ہے، تو باہر سے چیزیں آنا بند ہو گئیں۔ جو پاکستان میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ کم ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ اب جو نمبر 4 ہے وہ ہے جو ہماری پروڈکشن کاسٹ ہے، یعنی پاکستان کے کارخانوں میں، پاکستان کی فیکٹریز میں جو چیزیں بنتی ہیں ان کی لاگت بھی بڑھ چکی ہوئی ہے۔ لاگت بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیکٹری یا کوئی بھی کارخانہ چلانے کے لیے آپ کو مشینوں کی ضرورت ہے، اور مشینوں کو چلانے کے لیے آپ کو گیس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو تیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں مہنگی ہیں، آپ کے ملک میں بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، گیس مہنگا ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے فیکٹریز کے اندر بڑھ چکی ہوئی ہیں۔ جب لاگت بڑھتی ہے، پروڈکشن کاسٹ بڑھتی ہے، تو اس کے بعد ان کے سیلنگ پرائس بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو پاکستان میں انفلیشن کی یہ 4 بڑی وجوہات ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے تو ان کو ان 4 پر قابو پانا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔